جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کلپ میں آپ کے سامنے پاکستان کے ابتدائی دنوں کی مشکلات کے بارے میں کچھ تفصیل عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ پاکستان کے ابتدائی دنوں سے کیا مراد ہے۔ اس سے مراد چند دن یا چند ہفتے نہیں ہے، بلکہ میری دانست میں یہ 1947 سے لے کر 1956 تک یہ ایک ابتدائی زمانہ ہے جس کے اندر پاکستان کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ہم ان کے بارے میں یہاں پہ کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ان میں سے کچھ مشکلات وہی ہے جو بالکل ابتدائی دنوں میں پاکستان کو ان کا سامنا کرنا پڑا، اور بعض مشکلات وہ ہے جو کہ چند سال گزرنے کے باوجود بھی جوں کی تو رہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پہ نمودار ہوا تو دنیا کے تو اکثر ممالک نے اس کو تسلیم کر لیا، لیکن بدقسمتی سے بھارت نے اس کو دل سے تسلیم نہیں کیا، اور کچھ ایسے اقدامات کیے کہ جس کی وجہ سے یہ نوزائیدہ ملک ابتدائی دنوں میں بدترین مشکلات اور کرائسس کا شکار رہا۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جب یہ دونوں ممالک تقسیم کے بعد وجود میں آ گئے تو انڈیا کو سب کچھ بنا بنایا مل گیا۔ ان کو پارلیمنٹ کی عمارت بھی ملی، ان کو فوجی ہیڈ کوارٹر بھی ملا، ان کو ہوائی فوج اور سمندری فوج کے بڑے بڑے اڈے بھی ملے، اور ان کو انڈسٹری بھی ملی۔ لیکن اس کے برعکس پاکستان جب وجود میں آیا تو اس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ سیکٹریٹ تھا کہ جس میں سرکاری ملازمین بیٹھ سکے، نہ اس کے پاس کوئی کیش تھا کہ جس سے وہ اپنے مسائل کو حل کر سکے۔ اس کو جو ساز و سامان بھی ملا تو وہ ٹوٹا پھوٹا سامان تھا، اور اس کو جو ملازمین بھی ملے وہ بھی بیچارے بے سر و سامان تھے۔ تو اس سچویشن میں آپ اندازہ لگائے کہ جیسے کہتے ہیں کہ پاکستان سٹارٹڈ فرام دا اسکریچز، بالکل ابتدائی سے انہوں نے شروع کی، اور ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جس کو سن کر بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس ملک نے کیسے سروائیو کیا۔ مثال کے طور پہ کراچی جہاں پہ فیڈرل سیکٹریٹ بنا پاکستان کا، وہ کوئی عمارت نہیں تھی بلکہ ریت کے اوپر جھگیا بنا کر اس کے اندر آفیسرز بیٹھ گئے، اور جن کاغذوں پہ وہ لکھتے تھے ان کو ایک دوسرے سے منسلک اور اٹیچ کرنے کے لیے کوئی سٹیپلر نہیں تھا، کوئی پیپر پین نہیں تھا، چنانچہ قریب میں اگے ہوئے کیکر کے درخت سے کانٹے توڑ کر دو پیپرز کو آپس میں اٹیچ کرتے تھے۔ یہ حال تھا پاکستان کے ابتدائی دنوں میں سرکاری ملازمین کا اور سیول سیٹ اپ کا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ اس بے سر و سامانی میں انڈیا سے لاکھوں مہاجرین بھی اپنا گھر بار چھوڑ کے سرحد کی اس طرف آنے لگے، اور اس پر مستزاد یہ کہ انڈیا کے بارڈر کو کراس کرتے وقت ان پر ہندو بلوائیوں نے حملے کیے،
اور خاص طور پہ کانگریس کے حمایتیوں نے اور مشرق پنجاب میں سکھوں کے ہاتھوں بھی بے شمار مسلمان جو پاکستان آنا چاہتے تھے انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور جو بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے وہ ایک ایسے ملک میں آ گئے جہاں نہ ان کا گھر تھا، نہ ان کے لیے کوئی روزگار کا انتظام تھا، نہ کوئی ان کی تعلیم کا انتظام تھا، نہ صحت کی سہولتیں تھی۔ تو ایک طرف تو پاکستان کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے لیے سیکریٹریٹ نہیں بنا سکتا تھا، ملازمین کو تنخواہیں نہیں دے سکتا تھا، اور اوپر سے لاکھوں مہاجرین بھی وہ آ گئے یہاں پہ۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت مشکلات کا کہ کتنے اونچے پہاڑ تھے جو کھڑے ہو گئے پاکستان کے راستے میں۔ جب تقسیم ہو رہی تھی تو انگریزوں نے ایک کمیشن بنایا تھا جس کا کام یہ تھا کہ وہ یہ اندازہ لگائے کہ فوجی ساز و سامان یا ریزرو بینک آف انڈیا میں جتنے پیسے پڑے ہوئے تھے وہ، اور اس کے علاوہ جو فوجی ساز و سامان تھا وہ ان کی تقسیم کس طرح ہوں۔ تو اس کمیشن نے یہ فارمولہ بنانے کی کوشش کی کہ سائز کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے پاکستان کو اپنا حصہ ملے اور انڈیا کو بھی ملے۔ بدقسمتی سے انڈیا نے اس کمیشن کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کی عدم تعاون سے کمیشن کا جو چیئرمین تھا، جو انگریز تھا، انہوں نے استعفیٰ دیا۔ پاکستان کے حصے میں جو نقدی آنی تھی وہ 750 ملین روپے تھی، یعنی 7 کروڑ 50 لاکھ روپے۔ یہ اس زمانے میں ایک خطیر رقم تھی۔ انڈیا کا فرض بنتا تھا کہ یہ پیسے فی الفور پاکستان کو ادا کرتا، لیکن انہوں نے اس میں لیت و لال سے کام لیا تاکہ پاکستان کے معاشی مشکلات میں اضافہ ہو اور پاکستان اپنی ابتدائی دنوں میں وہ زمین بوس ہو جائے اور انڈیا کے ساتھ دوبارہ مل جائے۔ آپ اندازہ لگائے کہ پاکستان کے اس اپنے حق سے اس کو محروم کرتے ہوئے صرف 200 ملین روپے پاکستان کو دیے گئے، جو کہ اس کے چند دنوں کی ضروریات کے لیے بھی ناکافی تھے۔ آپ یہ کوئی الزام نہیں ہے، اس ظلم کے خلاف ہندوستان کی تحریک آزادی کے سب سے بڑے لیڈر مہاتما گاندھی نے احتجاج کیا، اور انہوں نے اس کے خلاف جو ہے مرن برت یا ہنگر سٹرائک بھی کی۔ تو یہ تو معاشی ایک پہلو تھا کہ جس کی بنیاد پر انڈیا چاہتا تھا کہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو۔ پھر ایک اور کمیشن بنا تھا جس کا نام تھا باؤنڈری کمیشن، اور اس کمیشن کا جو سربراہ تھا، جس کا سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ریڈ کلف اس کا نام تھا، یہ وہ بندہ تھا کہ جو پہلی بار ہندوستان آیا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ایک بندہ کسی ملک میں سرحدوں کا تعین کر رہا ہے اور انہوں نے وہ ملک دیکھا ہی نہیں۔ بہرحال وہ جب یہاں آیا تو اس کی جو باؤنڈری کمیشن کی میٹنگز میں شرکت تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی، اور پھر انہوں نے اپنا جو رپورٹ تھی ان کی، جس کو ایوارڈ کہتے تھے، باؤنڈری کمیشن ایوارڈ، اس کو انہوں نے لیٹ کر دیا۔ اور لیٹ کرنے کا نقصان یہ ہوا کہ تقریباً 6 تحصیلیں ایسی تھی مشرقی پنجاب میں کہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی، لیکن وہ تحصیلیں انہوں نے، جس میں فیروزپور کی بھی تحصیل شامل تھی، زیرہ بھی ایک تحصیل تھی، اور کئی نام ایسے، پٹھان کوٹ بھی، وہ انہوں نے انڈیا کے حوالے کر دیے۔ اور پھر اس میں جو نہری نظام تھا اس پر بھی اثر پڑا اس غلط ڈیمارکیشن کا۔ تو یہ ایک مصیبت تھی جو پاکستان کے گلے پڑ گئی کہ کمیشن کا جو رپورٹ تھی وہ اس قدر ظالمانہ تھی کہ قائد اعظم کو کہنا پڑا کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ بہت زیادہ ظالمانہ ہے، لیکن ہم ایک باوقار قوم کی طرح
مزید اب اس میں اختلافات پیدا نہیں کرنا چاہتے اور ہم پاکستان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے جو حصے ہمیں ملے ہیں وہ ہمیں قبول ہیں۔ اس کے بعد قدرت کی طرف سے بھی کچھ آزمائشیں آئی اور 11 ستمبر 1948 کو جب کہ پاکستان کے قیام کو بمشکل ہی 1 سال ہو گیا تھا کہ ہمارا جو قائد تھا، قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا انتقال ہوا۔ یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا، یہ ایک نوزائیدہ پاکستان کے لیے بہت بڑا نقصان تھا، کیونکہ اگر قائد اعظم چند سال اور زندہ ہوتے تو امکان یہی تھا کہ اپنی ولولہ انگیز قیادت کی وجہ سے وہ پاکستان کے معاشی مسائل بھی حل کر لیتے اور پاکستان کے آئینی مسائل بھی حل کر لیتے، لیکن قدرت کی طرف سے یہ مقرر تھا، اس لیے ہم اس پر مزید کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو نوزائیدہ ملک بنا پاکستان کا، اس کا کوئی آئین نہیں تھا۔ پاکستان جب بنا تو اس وقت 14 اگست 1947 سے پہلے پورے ہندوستان میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 نافذ تھا۔ چنانچہ جو تقسیم ہند کا ایکٹ بنا برٹش پارلیمنٹ میں، اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ جب تک دونوں ممالک اپنے لیے الگ الگ آئین نہ بنائے، وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں معمولی ترامیم کر کے اپنے لیے عبوری آئین بنائے۔ چنانچہ پاکستان نے جو پہلا آئین بنایا جو عبوری تھا، فل فلیج نہیں تھا، اس کا نام تھا دی پروویژنل کانسٹیٹیوشن آف 1947۔ تو اس لیے یہ ایک اور مسئلہ تھا کہ ملک موجود تھا، ریاست موجود تھی، لیکن اس کا کوئی آئین نہیں تھا اور پاکستان نے ہر حال میں یہ آئین بنانا تھا۔ اس پر میں تھوڑی دیر بعد مزید بات کروں گا۔ اور اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا 1951 میں 16 اکتوبر 1951 کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم اور قائد اعظم کے دست راست خان لیاقت علی خان کو ایک عوامی جلسے میں جو کمپنی باغ راولپنڈی میں اس میں وہ موجود تھے، اور جب وہ خطاب کے لیے اٹھے تو ایک آدمی نے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ افغانستان کا باشندہ تھا، سید اکبر، ان پر گولی چلائی اور وہ وہیں پر شہید ہو گئے۔ وہی پارک جس میں ان کو شہید کیا گیا تھا اس کو لیاقت باغ کا نام دیا گیا، جو کہ آج بھی اسی نام سے موسوم ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں ایک سیاسی اور آئینی بحران شروع ہوا۔ اس سے بڑا بحران اور کیا ہو سکتا ہے کہ ملک کے وزیر اعظم کو برسر عام گولیاں ماری جائے، اور اس کے بعد پھر کوئی ایسی حکومت نہیں آئی 7 سال تک کہ جو ٹک کر کام کر سکے بدقسمتی سے۔ آئین بنانے کا جو سلسلہ شروع ہوا اس میں بھی کئی موڑ ایسے آئے کہ 9 سال گزرنے کے باوجود ہمیں آئین نہیں ملا، اور پھر جو آئین ملا 1956 کا، وہ کم از کم ہم کہہ سکتے کہ یہ وہ سٹیج تھا کہ ایک امید پیدا ہو گئی کہ پاکستان نے اپنے مسائل پر قابو پا لیا ہے۔ 1956 تک کم از کم یہ کارنامہ پاکستان نے انجام دیا کہ اپنی سالمیت کی بہادری کے ساتھ حفاظت کی۔ پیسے کم تھے، وسائل کم تھے، دفاع کمزور تھی، اور انڈیا چاہتا بھی یہ تھا کہ وہ پاکستان کو ہڑپ کر لے اور اس کو مجبور کرے کہ وہ دوبارہ اس کے ساتھ ملنے کی کوشش کرے، اور یہ باتیں ان کے لیڈرز نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، یہ کوئی ایسا پروپیگنڈا نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور ایشو جو کہ پاکستان کو اس کا سامنا ہوا، وہ پرنسلی سٹیٹس، جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں جن کی تعداد 562 تھی، لیکن پاکستان کے حصے میں کوئی 14 کے قریب ریاستیں آئی۔ ان میں ایک کشمیر کی بھی ریاست تھی، لیکن بدقسمتی سے انڈیا نے اس پر غاصبانہ قبضہ کر لیا اور آج تک وہ قبضہ
برقرار رکھے ہوئے ہے۔ چنانچہ یہ ایک مختصر سا احوال تھا ان مسائل کا جو پاکستان کو ان کا سامنا کرنا پڑا اپنے ابتدائی دنوں، ماہ و سال کے دوران۔ پاکستان نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان پر قابو بھی پا لیا اور الحمدللہ آج ہم ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پہ موجود ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔